السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ہے مستحبات نماز۔ مستحبات نماز، اس سے پہلے ہم نے فرائض نماز پڑھی جن میں اراکین نماز بھی تھے، شرائط نماز بھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے واجبات نماز پڑھی۔ فرائض نماز، ارکان نماز اور شرائط نماز کو ملا کر ان کی تعداد 14 ہوتی تھی۔ واجبات نماز ان کی تعداد بھی 14 تھی۔ اس کے بعد ہم نے سنن نماز پڑھی جن کی تعداد 21 تھی۔ اب آج جو ہمارا سبق ہے یہ ہے مستحبات نماز، یعنی وہ چیزیں جو نماز میں مستحب ہیں، وہ چیزیں، وہ اعمال، وہ کام جو نماز میں مستحب ہیں۔ اس میں ہم نے مستحب کی تعریف بھی کرتی ہے۔ مستحب وہ کام ہے جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ کہ مستحب اس چیز کو، اس عمل کو کہیں گے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن چھوڑنے پر، اس کو نہ کرنے پر، اس کو چھوڑ دینے پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا ہے۔ یعنی انسان وہ کام کرے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں۔ نماز میں 7 چیزیں مستحب ہیں، 7 کام یا 7 چیزیں نماز میں مستحب ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب مکمل ہو جائیں گے جو آخری ہیں ان پر میں تھوڑی سی گفتگو بھی کر لوں گا انشاءاللہ۔ ان میں سے نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت آستین، چادر، کمبل وغیرہ سے ہاتھ باہر نکالنا۔ کہ پہلا مستحب یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کر رہے ہوں، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں جو ہم ابتدا میں جو ہم نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جب ہم ہاتھ اٹھا رہے ہوں تو ہم نے پڑھا کہ جو ہاتھوں کا جو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، رکن نماز ہے یا شرط نماز ہے، بہرحال فرض ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو اٹھانا، ان کا کیا حکم ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ، سردی ہے اور ہم نے سردی میں کوئی چادر ہم نے لپیٹ رکھی ہے، یا اسی طرح سے ہماری آستینیں جو ہماری بازو ہوتی ہے کپڑے کی، شرٹ کی، قمیض وغیرہ کی، وہ کافی لمبی ہے اور ہاتھ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یا اسی طرح سے ہم نے کوئی رومال، کوئی چادر وغیرہ اوڑھ رکھی ہے جس کے اندر ہاتھ ہیں، یا فرن وغیرہ کا ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہاتھ جو ہے بازو کے اندر سے ہم ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس وقت ان ہاتھوں کو نکالنا تکبیر تحریمہ کے لیے، یہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نماز میں مستحب عمل ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے لیے ان ہاتھوں کو باہر نکالنا، کمبل وغیرہ سے، آستین وغیرہ سے اس کو نکالنا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری حالت، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر رکھنا، رکوع میں پیروں پر نظر رکھنا، قعدہ اور جلسہ میں گود پر نظر رکھنا، اور سلام پھیرتے وقت اپنے شانوں پر نظر رکھنا۔ جو مستحبات ہیں ان مستحبات میں سے دوسرا مستحب یہ ہے کہ جب ہم حالت قیام میں ہوں، حالت قیام کا مطلب جب ہم قیام کر رہے ہوں، کسی بھی طور پر جب ہم قیام کر رہے ہوں نماز کے لیے، اس قیام کی حالت میں ہماری جو آنکھیں ہوں گی، جو نگاہیں ہوں گی، وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ یہ مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح جب ہم رکوع میں ہوں تو ہماری نظریں پیروں پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم قعدہ کر رہے ہوں یا جلسہ کر رہے ہوں، جلسہ ہم نے پڑھا 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے بعد 2 رکعت پر، 4 رکعت پر جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں، جو اتحیات جس کے لیے جس کو ہم عموماً
جو ہے ہمارے یہاں اتحیات کے لیے بیٹھنا کہتے ہیں، تو اتحیات کے لیے بیٹھنا اس کا اصطلاحی نام ہے قعدہ۔ اس قعدے میں جب ہم قعدہ کر رہے ہوں یا سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں، جب یہ دو کام کر رہے ہوں تو ان میں اپنی نظر گود پر ہونی چاہیے، جو انسان کی گود ہے اس پر نظر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب سلام پھیرے انسان تو سلام پھیرتے وقت اس کی نظر شانوں پر ہونی چاہیے، جو یہ کاندھے ہیں، دائیں طرف ہم سلام پھیر رہے ہیں تو دائیں طرف کے کاندھے سے ہم نے پیچھے دیکھنا ہے، اور بائیں طرف سلام کر رہے ہیں تو بائیں طرف کے کاندھے پر جو ہے نظر رکھ کر ہم نے پیچھے دیکھنا ہے۔ تو نظر جو ہونی چاہیے وہ کاندھے پر، اور یہاں سے ہلکا سا نظر جو ہے پیچھے کی طرف نظر آ جائے۔ تو یہ مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، جس کے کرنے پر ثواب ہے۔ نمبر 3، رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا۔ جب ہم سنن نماز پڑھ رہے تھے میں نے اس وقت یہ بات بیان کی تھی کہ 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا سنت ہے، رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا سنت ہے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ مستحب ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اگر کھانسی آئے تو حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرنا۔ اگر کھانسی آئے تو کھانسی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے آپ اپنے منہ سے زور لگا کر اس کھانسی کو روکیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، کسی طور پر جس طور پر بھی آپ اس کو روک سکتے ہوں، جتنا آپ اس کو روک سکتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ڈکار آتا ہے تو وہ ڈکار کو بھی جتنا زیادہ آپ روکنے کی کوشش کریں اتنا زیادہ بہتر ہے، اس کو روکیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، جمائی آنے پر منہ کو بند رکھنے کی کوشش کریں۔ جب جمائی آتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، تو اس منہ کو بند کرنے کے لیے آپ تو نمبر 1 اپنے منہ سے زور رکھیں کہ منہ ہمارا نہ کھلے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مکروہ، آگے ہم انشاءاللہ اس کو مکروہات میں بھی پڑھیں گے کہ ایسا کام کرنا مکروہ ہے، حالت نماز کے علاوہ بھی یہ کام کوئی بہتر کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب جمائی آئے تو اپنے منہ کو ہاتھ سے ڈھانکنا ہے، روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر منہ سے نہ روک سکیں تو ہاتھ سے، اگر منہ کھل جائے تو حالت قیام میں دائیں ہاتھ کی پشت، جب ہم حالت قیام میں ہوں ہمارا منہ کھل گیا تو اب ہم کس طرح سے اس کو روکیں گے؟ دائیں ہاتھ کی پشت مطلب پیٹھ، الٹی طرف، جو دائیں ہاتھ ہے اس کو ہم نے اوپر جو ہے منہ کی طرف لینا ہے۔ کیوں؟ اس میں نماز میں حرکت کم ہے، نماز کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے زیادہ ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی ہے، زیادہ ادھر ادھر کاموں میں مشغول نہیں ہونا ہے۔ تو اب جمائی آئی ہے تو اس کو روکنا ہے، منہ سے کوشش کرنی ہے۔ منہ سے نہیں رک پا رہی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو کیسے روکیں؟ اگر حالت قیام میں ہے، کیونکہ ہم حالت قیام میں اس طرح سے ہاتھ باندھتے ہیں، تو آسانی یہ ہے کہ ہم یوں کر کے، یہ سب سے مختصر عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم دائیں ہاتھ کی پشت سے جلدی جلدی اس کو کر لیں۔ اور باقی حالتوں میں، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، قومہ کی حالت میں ہے، اتحیات کی حالت میں ہے، باقی جتنی حالتیں ہیں ان حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ کو ڈھانپیں، ان حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے جو ہے انسان کو روکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، حی علی الفلاح کہنے کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ جب جماعت شروع ہو رہی ہے تو اس جماعت کے لیے جو اقامت کہی جاتی ہے، اس اقامت میں جب حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کہا جائے اس وقت کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، یہ یاد رکھنا، یہ مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اس بات پر بحث ہوتی ہے اور خواہ کے جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد میں تنازع برپا کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسی وقت کھڑا ہونا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو مستحب یہ ہے کہ اس وقت کھڑے ہو جائیں آپ اور فوراً صفیں درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو پہلے سے آپ کھڑے ہو جائیں، صفیں درست کر لیں، تکبیر کہیں۔ یہ اصل میں اس کے متعلق کچھ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں، حکماً وہ ضعیف احادیث ہیں، اس وجہ سے ان پر زیادہ تقویت نہیں ہے اور اس مسئلے کو زیادہ تقویت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ اس کا حکمت سے بھی ایک تعلق ہے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ مساجد میں جاتے ہیں، اگر امام صاحب دیر سے آ رہے ہیں
اور وقت ہو گیا، چونکہ ہمارے یہاں اب جو ہے سہولت آ گئی ہے، تو اب ہم مؤذن کی تکبیر کا ہم یا اس کے اقامت کا ہم انتظار نہیں کرتے ہیں، بلکہ مسجد میں گھڑی ہوتی ہے، اور اب زیادہ تر مسجدوں میں وہ جو ہے بیپ والی گھڑی ہوتی ہے، وہ بیپ بجا دیتی ہے اور اس کے بعد مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس صورت میں امام صاحب تھوڑا سا کہیں لیٹ ہو گئے تو آپ نے عموماً دیکھا ہوتا ہے پھر ادھر ادھر سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جو ہے الٹی سیدھی جو ہے ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، امام صاحب دیر سے کیوں آ گئے؟ تو اس لیے یہ جو حکم تھا کہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہو جانا، یہ مصلحتاً بھی جو ہے بہت افضل عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے کھڑے ہو رہے ہوں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو صبر نام کی چیز زیادہ ہوتی نہیں ہے، کہ ہم کھڑے ہو گئے، جب صفوں کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب وہاں پر ہم انتظار کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر ہم فوراً پھر نماز ہماری شروع ہو جانی چاہیے۔ تو اگر ایسا ہو رہا ہے اور مسجد میں اس بات پر اختلاف اور تنازع بار بار ہو رہا ہے، تو وہاں پھر بہتر یہ ہے کہ آپ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کے وقت ہی آپ جو ہے جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ مستحب عمل ہے، اس پر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر لعن طعن ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا مستحب کے کرنے پر ثواب ہے، لیکن اگر کوئی انسان چھوڑ دے تو پھر اس چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 7، قد قامت الصلاۃ کہنے پر نماز شروع کر دینا۔ جو قد قامت الصلاۃ جب جو ہے جو مؤذن ہوگا تکبیر کہتے وقت، اقامت کہتے وقت جب وہ کہے قد قامت الصلاۃ، تو اس وقت امام جو ہے اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا، یہ بات اس کی طرف میں نے اشارہ دیا تھا کہ جو آخری جو ہے مستحب ہوگا اس پر ہم انشاءاللہ کلام بھی کریں گے، وہ یہی تھا۔ یہ جو قد قامت الصلاح والا مسئلہ ہے، یہ اس کو مستحبات میں احناف نے پھر نہیں رکھا ہے، بعض علماء نے، بعض فقہا نے اس کو جو ہے مستحبات میں رکھا ہے، لیکن اکثر نے اس کو خارج کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب قد قامت الصلاح کے بجائے امام تکبیر ختم ہو جائے، اقامت ختم ہو جائے، جب لا الہ الا اللہ ہو اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، لیکن اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ امام قد قامت الصلاح کہے تو جو ہے امام اللہ اکبر کہے، اس کی بھی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اس صورت میں مقتدی فوراً امام کی اقتدا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن میں اویئرنیس ہونا ضروری ہے۔ جو ابتدا میں بھی اور بار بار میں ان کاموں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ کچھ کام کرنے کا حکم بہت سارے کاموں میں ہوتا ہے، لیکن کوئی کام یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے ضروری ہیں، جن میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، ان کو فرض کہتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ضروری کرنے ہیں، اگر غلطی سے بھول جائیں تو سجدے سہو سے نماز درست ہو جاتی ہے، ان کو واجبات ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ وہ عمل ہیں کہ جو کر لیں تو نماز ہماری بہتر ہے، چھوڑ دیں تو ہماری نماز کا جو فریضہ ہے، ذمہ داری سے تو ہم دستبردار ہو جائیں گے لیکن ثواب ملے گا نہیں، ان کو کہتے ہیں سنن نماز۔ اور پھر اس کے بعد آگے مستحبات نماز، ان کے کرنے کا بھی حکم ہے، یہ بھی ہم کر لیں، لیکن اگر چھوڑ دیں تو چھوڑنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنے پر ثواب ہے۔ یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے، ہم سب کو جو ہے ایک ہی درجے میں، ایک ہی کیٹیگری میں ہم نہ رکھیں کہ قیام کرنا جس طرح سے فرض ہے، جس طرح قیام کا حکم آ گیا، اسی طرح سے رکوع کی تسبیح بھی فرض ہے۔ تو یہ دونوں جو باتیں ہیں وہ فرض نہیں ہیں، قیام کرنا فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، لیکن رکوع کی جو تسبیح ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس تسبیح کو 3 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب کس بات پر ہم جھگڑا کریں اور کس بات کو جو ہے ہم نے اوائڈ کرنا ہے، جھگڑے کو، نزاع کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں، ان چیزوں سے، ان باتوں سے ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے اور ہمیں اویئر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف جھگڑا کر سکتے ہیں مسجد میں، نماز میں، صرف 2 باتوں کے لیے۔ نمبر 1 فرائض میں کمی ہو گئی، نمبر 2 واجبات میں کمی ہو گئی۔ فرائض میں یا واجبات میں اگر کمی ہو گئی تو نماز درست نہیں ہوگی، واجبات میں اگر سجدہ سہو کر لیا نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر کیا یا سجدہ سہو نہیں کیا
تو فرائض اور واجبات میں نماز دہرانی پڑے گی۔ اب اس پر آپ جو ہے مسجد میں آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے نماز میں یہ اس فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ رکن یہ شرط یا یہ رکن ہم سے مفقود ہو گیا، اس لیے نماز درست نہیں ہوگی، یا اس واجب کو ہم نے چھوڑ دیا اور امام صاحب نے اس پر سجدہ سہو نہیں کیا، اس وجہ سے نماز دہرانی نہیں چاہیے۔ تو فرائض اور واجبات ان دو کی وجہ سے نماز درست نہیں ہوگی، دوبارہ واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہاں پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سنن کو چھوڑ دیا امام صاحب نے، یا مستحبات کو چھوڑ دیا، یا عام طور پر بھی ہمارے آمنے سامنے کسی نے چھوڑ دیا، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھائیں، اس کو اپنی جگہ ہم بلائیں، اس کو سمجھائیں کہ آپ اس مستحب کو، اس سنت کو آپ چھوڑ رہے ہیں، اس سے نماز میں ثواب ملے گا، اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ نماز میں کمی، ثواب میں کمی ہوگی۔ یہ ہم اپنی جگہ اس کو ہم واعظ کریں، نصیحت کریں، اپنی جگہ ہم اس کو سمجھائیں۔ اب اس بات پر اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس بات پر جھگڑا کرنے کی قطعاً اجازت اور گنجائش نہیں ہے، یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے مستحبات نماز جو 7 ہیں، لیکن میں نے کہا جو قد قامت الصلاۃ والا ہے یہ سب سے کمزور ترین مستحب ہے، اس کو جو ہے اس کے متعلق بہت بڑا اختلاف ہے، اور عموماً جو فقہاء کا اس میں جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ ملتی ہے لیکن ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے، اس وجہ سے اس پر عمل بھی نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا جو ہمارا سبق ہے اس میں وہ ہے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ آپ جانتے ہیں جو اس اتوار کو ہماری جو فزیکل میٹ ہوگی انشاءاللہ، جو ہم گھٹ میں ہماری ملاقات ہوگی، تو وہاں پر انشاءاللہ ہم نماز کے مسنون طریقے پر عملاً ہم اس پر پریکٹس کریں گے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی، کن کن چیزوں کا نماز کے دوران خیال رکھا جائے گا، کون سی چیزیں ہیں جو واجب ہیں، فرض ہیں، مستحب ہیں، سنت ہیں، کس درجے سے ہیں، کن کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، اس پر تفصیلاً اور انشاءاللہ عملاً ہم پریکٹیکلی ہم اس کو انشاءاللہ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں گے۔ 30 تاریخ کو انشاءاللہ جو آپ کے واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں بھی شیئر ہو چکا ہے۔ اب آپ کے لیے جو اس میں ہوم ورک ہے وہ ہوم ورک تب تک کا یہ ہے کہ آپ اس جو طریقے کو آپ دیکھیں گے اور پھر اس میں آپ مارک کر لیں، چاہے تو آپ اپنی بک پر پینسل سے، بک پر پین کا استعمال نہ کرنا چاہیے بلکہ پینسل آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کاپی پر نوٹ بک وغیرہ جو آپ نے بنائی ہے اس پر چیزوں کو لکھ لیں، اور اس میں آپ لکھ لیں کہ یہ کام فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے ہم ہاتھ باندھیں گے، تو آپ لکھیں گے ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور ہاتھوں کی کیفیت لکھیں گے آپ، یہ سنت ہے، اور ہاتھوں کو باہر نکالنا قمیض سے یا باقی چیزوں سے آستین ہے، اور ہم نے کوئی شال وغیرہ یا کوئی کمبل وغیرہ ہم نے اوڑھا ہے تو اس سے باہر نکالنا یہ مستحب ہے۔ تو وہ چیزیں آپ کام لکھیں گے، اس کے آگے اس کا حکم لکھ لیں گے، یا کتاب پر بھی آسانی سے آپ اس کو مارک کر لیں، انڈر لائن کر لیں، اس کے اوپر اس کا حکم لکھ لیں، اور یہ آپ کا اس میں بہترین ریویژن بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم جو اصول فقہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سنن زائدہ کو پڑھا تھا کہ جو سنن زائد ہیں جس کا دوسرا نام ہم نے مستحب بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے اس میں وہ حرام ہے۔ حرام کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ابتدا میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کرنے کے جو کام ہیں ان کاموں میں درجات بیان کیے گئے تھے، کس کیٹیگری کا، جو آج کے سبق میں بھی میں نے سمجھایا۔ جیسے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کے مفقود ہونے کی وجہ سے، جس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے عبادت ہوگی ہی نہیں، ان کو فرائض کہتے ہیں۔ اس سے کم درجہ واجبات کا ہے کہ ان میں ہم نے جیسے نماز کے متعلق ہے تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہم نے پڑھا سنت کا، اور ہم نے اس میں پڑھا سنت دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ، پھر اس سے کم تر درجہ ہے سنت غیر مؤکدہ کا، اور آخری درجہ ہے اس میں پھر مستحب کا، ٹھیک ہے۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب، ٹھیک ہے، یہ چیزیں۔ اب اس کے بعد یہ تھے کرنے کے جو کام ہیں ان کی کیٹیگریز، اور نہ کرنے کے جو کام ہیں ان کی کیٹیگریز، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حرام، فرض کے مقابلے میں حرام۔
پھر سنت جو واجب یا سنت مؤکدہ ہے اس کے درجے میں آئے گا، بلکہ واجب کے درجے میں یہاں پر آئے گا مکروہ تحریمی، اور پھر سنت ہے، سنت کے مقابلے میں یہاں پر آئے گا مکروہ تنزیہی، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں حرام میں ہیں، ممانعت میں ہیں، تین کیٹیگری، تین درجات، کہ کسی کام سے ہم کو روکا گیا ہے، تو اب وہ روکنا جو ہے یہ کس درجے کا روکنا ہے؟ کیا وہ اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اس کو کر گزریں تو حرام ہو جائے گا، اور اگر کیا وہ تھوڑا سا کم درجے کا ہے، مکروہ تحریمی کے درجے کا ہے، یا اس سے کم درجے کا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے؟ تو ممانعت یا حکم اس کے الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں بہت بار اور تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب دیکھ لیجئے، حرام وہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور اس کا ممنوع ہونا یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ حرام کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، بچنا ضروری ہے، اور اس کا ممنوع ہونا، اس کا منع ہونا یہ یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی جو ہم نے پڑھا تھا، دلیل قطعی یقینی دلیل سے جس کا ممنوع ہونا ثابت ہو، یعنی قرآن کریم کی آیت ہے، کوئی نص ہے، یا احادیث مبارکہ، حدیث متواتر ہے، یا یعنی نص قطعی جو ہیں، جو بالکل جن کے مقابلے میں جن کے متعلق کوئی شک شبہ نہیں ہے، جو ہم دلیل قطعی میں ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، جیسے زنا، چوری، سود۔ تو زنا کرنا یہ حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور یہ حرام، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور ان کی ممانعت قرآن کریم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ترک کرنا ضروری ہے، اور قدرت رکھنے کے باوجود اس سے بچنے پر ثواب ہے، کہ اس کا ترک کرنا مطلب چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے، اور قدرت رکھنے کے باوجود اس سے بچنے پر ثواب ہے۔ یعنی ایک انسان چوری کر سکتا تھا، اس نے نہیں کی، تو اس چوری نہ کرنے پر ثواب ہے۔ ایک انسان زنا کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، اس نہ کرنے پر ثواب۔ ایک انسان سود لے سکتا تھا، اس نے نہیں لیا، اس پر ثواب۔ میں سود لینے کی بات کر رہا ہوں، سود دینے کی نہیں۔ یہ بھی تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، ہمارے پاس وقت ہے تھوڑا سا آج۔ سود دینا، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سود دینا پڑتا ہے۔ آپ نے بینک سے کوئی قرض لیا، مجبوری تھی، اپنے قرض لے لیا، اب آپ کو سود دینا پڑے گا، تو اس میں وہ اضطراری حالت ہے، آپ کی مجبوری والی حالت ہے، اس لیے سود دینے کی کچھ گنجائشیں ہوتی ہیں، لیکن سود لینا یہ ٹوٹل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سود لے رہے ہیں، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، آپ اس کو نہ لیں۔ یعنی میں نے کسی کو ایک رقم دے دی، 1000 میں نے کسی کو دے دیا، اور اس پر میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں 1100 کا، وہ مجھے دے رہا ہے، یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اس کو منع کر دوں، وہ مجھے مجبور تو نہیں کرے گا کہ تم 1100 ہی لے لو، ٹھیک ہے۔ یا اب اس کے برعکس جو سود لینا ہے، میں نے کسی سے قرضہ لیا اور وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں نے اس کا 1000 تو لوٹا دیا، لیکن وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس کو 1000 پر اس کا سود بھی اس کو دے دوں، تو کسی وجہ سے اگر وہ مجھے مجبور کر رہا ہے تو اس کے مجبور کرنے کی وجہ سے میں اس کو سود دے سکتا ہوں، اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرام جس پر انسان قدرت رکھتا ہو اور نہ کرے، اس کے نہ کرنے پر ثواب ہے، یہ بھی چیز یاد رکھنی۔ اضطراری کیفیت کے بغیر اس کا ارتکاب کرنا باعث گناہ ہے۔ اضطراری کیفیت ہے، مجبوری والی کیفیت ہے، اس کے بغیر اگر یعنی عام حالات میں مجبوری نہیں ہے، اس کے عام حالات میں اگر آپ انسان اس کا ارتکاب کرے، اس کو کر گزرے، ارتکاب مطلب ایسا کر لینا، یہ کیا ہے؟ باعث گناہ ہے، مجبوری کے علاوہ۔ اور مناسب تعویل کے بغیر اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا فرض کے لیے بھی کہ مناسب تعویل کے بغیر فرض کا انکار کرنا کا کفر ہے، اسی طرح حرام کا انکار کرنا بھی مناسب تعویل کے بغیر کفر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کا درجہ ایک ہے۔ فرض کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ضروری کام ہے، کتنا ضروری ہے کہ ذلیل ظنی سے وہ کام ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جو حرام ہے
اس کا چھوڑنا ضروری ہے. کتنا ضروری ہے کہ دلیل قطعی سے اس کی حرمت، اس کی ممانت ثابت ہو رہی ہے. فرض اس کے کرنے کا حکم قرآن نے دیا، اور حرام جس کے نہ کرنے کا حکم قرآن نے دیا. دونوں کا لیول برابر ہے، اس لیے دونوں کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیجئے حرام کی دو قسمیں، حرام لعینہ اور حرام لغیرہ. حرام لعینہ وہ عین کا مطلب ہوتا ہے بذات خود. ٹھیک ہے، کہ خود اس کے اندر وہ وصف موجود ہو، وہ صفت موجود ہو جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا. جیسے سود لینے کی حرمت، شراب کی حرمت. یعنی شراب بذات خود حرام ہے، سود لینا بذات خود حرام ہے، زنا کرنا بذات خود حرام ہے، قتل کرنا بذات خود حرام ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو چیز فی نفسی ہی اپنے اندر میں اپنی ذات میں ہی حرام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو کہتے ہیں حرام لعینی. دوسرا ہے حرام لغیرہ. حرام لغیرہ وہ ہے جس کی ممانعت کسی خارجی سبب کی وجہ سے ہوگی. باہر کا کوئی سبب ہے اس کی وجہ سے ممانعت آ گئی. جیسے بلا اجازت دوسرے کا مال لینے کی ممانعت. بلا اجازت، بغیر اجازت آپ کسی دوسرے کا مال استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی منع ہے، حرام ہے. کسی کا مال آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن فی نفسی ہی مال کا استعمال کرنا تو حلال ہے نا. مال کا استعمال کرنا تو حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے. لیکن کسی دوسرے کا مال بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی رضامندی کے، بغیر اس کی مرضی کے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اب اس مال کے استعمال میں حرمت آ گئی نا کہ یہ حرام ہے کسی کا مال استعمال کرنا بغیر اس کی رضامندی کے، اس کی اجازت کے. تو یہ حرام، اس کی حرمت کہاں سے آ گئی؟ دوسرے شخص کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے. اپنی ذات میں یہ کام حرام نہیں تھا، مال استعمال کرنا حرام نہیں تھا، بلکہ کسی دوسرے کا مال ہم بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر رہے ہیں، یہ اس میں حرمت کا پہلو آ گیا. امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سود دینے کی حرمت، میں نے کہا تھا سود لینا الگ ہے، وہ حرام لعینی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. لیکن سود دینے کی حرمت، سود جو ہے آپ سود دے رہے ہیں، آپ نے کسی سے 1000 لیا، آپ اس کے بدلے اس کو 1100 دے رہے ہیں، تو یہ 1100 دینا حرام ہے. اس میں حرمت کس وجہ سے آ گئی؟ اس وجہ سے آ گئی کہ اس سے جو سود خور ہیں، جو سود لینے والے ہیں، جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں، ان کو شے ملے گی. وہ ان کا حوصلہ اس سے بلند ہوگا کہ ہم کسی کو مال دیں گے، اس کے بدلے ان سے سود لے لیں گے، سود کے عوض ہم مال دیا کریں گے. حالانکہ یہ عمل مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ کیا کریں؟ اگر آپ کسی سے مال لیں، کسی نے آپ کو قرض دیا، تو آپ قرضے میں اس سے بہتر، اس سے کچھ زیادہ رقم یا زیادہ مال اس کو دے دیں. یہ مستحب ہے، سنت ہے. جب آپ کسی سے قرضہ لیں اور اس قرضے کی ادائیگی آپ جب کر رہے ہوں تو مزید اپنی طرف سے کچھ بطور شکرانہ آپ اس کو دے دیں. تو یہ دینا یہ بہتر عمل ہے، سنت ہے. لیکن اب اگر اس سے یہ ہو رہا ہو کہ کوئی شخص سودی کاروبار کر رہا ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ جب بار بار اس کے ساتھ لین دین کیا جائے اور وہ اسی بات پر خوش ہو کر لوگوں کو مال دیتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ دے رہے ہیں واپس، وہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے لیکن زیادہ لوگ اس کو واپس دے رہے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اب اس میں مزید بڑھ رہا ہے، وہ زیادہ لوگوں کو قرضہ دے رہا ہے. اب اندیشہ یہ ہے کہ آگے چل کر یہ سودی کاروباری شروع کر دے گا، یہ آگے چل کر سود پر ہی لوگوں کو مال دے گا، تو پھر اس صورت میں اب وہ سود دینا حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو آپ مال پر اضافی رقم آپ دے رہے تھے، اب وہ دینا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا. یہ دینا فی نفسی ہی اپنی ذات میں حلال تھا، مباح تھا، بہتر تھا، جائز تھا. لیکن دوسری وجہ سے کہ اس اندیشہ تھا، ایک خطرہ تھا کہ کہیں یہ اس پر اس کے دل میں مال کی محبت یا سود کی محبت یا سودی کاروبار کرنے کا خیال نہ آ جائے، اس وجہ سے اب اس میں حرمت آ گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ مقروض کا اپنی طرف سے کچھ اضافے کے ساتھ قرض کا واپس کرنا گناہ نہیں بلکہ بہتر ہے کہ جب قرض دار ہو
اور وہ قرضہ واپس کرے تو واپسی پر زیادہ مال واپس کرنا سود میں نہیں آتا، بلکہ وہ بہتر ہے زیادہ دے دے، لیکن اگر اندیشہ ہو تو پھر یہ ممانعت آ جاتی ہے، پھر یہ حرام لغیرہ میں داخل ہو جائے گا۔ ممانعت اس سبب سے ہے کہ اس سے سود خوروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر سود دینے والے نہ ہوں تو سود خوروں کا کاروبار ہی نہ چلے، کہ جب سود دینے والے ہی نہیں ہوگا، کہ آپ نے کسی سے مال لیا، آپ نے 1000 لیا تھا، 1000 آپ اس کو واپس کر رہے ہیں، آپ نے اس کو سود دیا ہی نہیں، تو جب کوئی سود دے گا نہیں تو سود پھر لینے والا، یعنی سود جو ہے سود پر کاروبار کرنے والے بھی پھر باقی نہیں رہیں گے، وہ کسی کو دیں گے نہیں، جب ان کو پتا ہوگا کہ سود، ہم جو ہے کسی کو سود پر مال دے رہے ہیں لیکن وہاں سے سود مل نہیں رہا ہے، تو پھر یہ سودی کاروبار ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حرام تھا، اور اس کی دونوں قسمیں آج ہم نے پڑھ لی۔ حرام وہ ہے جس سے بچنا ضروری ہو، اور اس کا ممنوع ہونا، اس سے رکنا، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، یقینی دلیل سے ثابت ہو، اس کو کہتے ہیں حرام۔ پھر اس کی دو قسمیں ہم نے پڑھا، حرام لعینہ اور حرام لغیرہ۔ حرام لعینہ جو اپنی ذات میں حرام ہو، جس کے حلال ہونے کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش نہ ہو، الا یہ کہ انسان مجبور ہو جائے تو مجبوری میں پھر اجازت ہو جاتی ہے۔ دوسرا حرام لغیرہ، وہ ہے جس کی ممانعت کسی خارجی سبب سے، جو اپنی ذات میں حلال تھا لیکن باہر سے کوئی کام اس میں شامل ہو گیا جس کی وجہ سے اب وہ حرام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حرام لغیرہ۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کے مائکس آن کروں گا، آپ کے جو سوالات وغیرہ ہوں گے ان سوالات کو ہم لیں گے۔ مائکس کی پرمیشن آپ کو آن ہے۔ مائکس کی پرمیشن آن ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تیس تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ پروگرام ہے گھاٹ کے اندر۔ جتنے بھی آپ یہاں پر اس میں شامل ہیں، گروپ میں بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ آپ وہ جو فارم ہے اس میں زیادہ کچھ ڈیٹیلز نہیں ہے، صرف آپ کا اپنا نام ہے، ایڈریس ہے، اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں، اور تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ آپ رات کو رکیں گے یا واپس جائیں گے، بس اتنی ڈیٹیلز ہے تاکہ ہمارے پاس ایک فہرست آ جائے اور انتظامات کرنے میں آسانی ہو۔ تو وہ بھی آپ گوگل فارم پر بھی اطلاع کر دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ آپ اس میں شامل ہونے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ وہ ایک فائدہ مند ملاقات ثابت ہوگی۔ جی، اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کیا کسی کے سوال نہیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، ابھی جو آپ نے بات بتائی ہے سود کے بارے میں، مطلب جو ہم بینک سے وغیرہ قرضہ لیتے تو وہاں ہمیں مطلب یہ سود دینا جو ہے وہ دینا ہی دینا پڑتا ہے۔ آپ نے بتایا یہ حالت اضطراری، تو اب اس وقت جو ایک ٹرینڈ بنا ہے، چاہے مطلب کسی نے گاڑی لینی ہے، مکان بنانا ہے، تو کیا ہم اس سے بھی ہم حالت اضطراری ہی سمجھیں گے کیا؟ یہ ضروریات میں آتی ہیں یہ چیزیں۔ ایک قاعدہ یاد رکھنا ہمیشہ فقہ میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن پر ڈائریکٹ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ مجبوریاں کیا کیا ہیں؟ کچھ جگہیں ایسی ہیں ہوتی ہیں، یا کوئی حالت ایسی ہوتی ہے جہاں پر مکان بنانا بیسک ضرورت میں سے آتا ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں
بڑے آپ شہروں میں جائیں تو وہاں ایک کم از کم ایک چھوٹی گاڑی یا زیادہ نہیں تو 2 ویلر ہونا کمپلسری ہے، ایک بنیادی مجبوری بن جاتی ہے. آپ ایسی جاب کر رہے ہیں جو بہت زیادہ دور ہے اور آپ کے آنے جانے میں وقت بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے، کرائے وغیرہ کے ایکسپنسز ہیں، تو آپ ایک چھوٹی سی گاڑی اس کے لیے خرید رہے ہیں، تو یہ ایک مجبوری وہاں پر بن جاتی ہے. تو یہ الگ الگ حالات ہوتے ہیں. تو یہ حالت مطلق طور پر اس پر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہے. عمومی حالات پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کا فیصلہ ہوگا کہ کس شخص کی کیسی مجبوری ہے. کئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنا گھر بنانا چاہ رہا ہو، لیکن اس کا جوائنٹ فیملی میں ایک اچھا خاصا مکان ہو، گھر میں ایک اچھا خاصا مکان ہے، وہاں رہنے کی گنجائش ہے، سہولت موجود ہے، وہاں رہا جا سکتا ہے. تو پھر اب نیا مکان بنانا، سودی کاروبار، سودی جو ہے قرض لے کر، پھر وہ اس میں تھوڑی سی ممانت آ جاتی ہے. یا اسی طرح کسی کے پاس گاڑی پہلے سے موجود ہے، سیکنڈ ہینڈ گاڑی پہ پرانی گاڑی موجود ہے، اب وہ نئی گاڑی خریدنے کے لیے سود لے رہا ہے، حالانکہ پرانی سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی تھی. تو اب وہ نئی گاڑی لینے کے لیے سود لے رہا ہے. تو یہ جو ہے پھر اس میں تھوڑا سا، البتہ ایک چیز اس میں یاد رکھنا، 2 حالتیں ہوتی ہیں جب آپ بینک سے سود لے رہے ہیں. ایک آپ سود لیتے ہیں ڈائریکٹ کیش کی صورت میں. مثال کے طور پر آپ نے مکان بنانا ہے تو مکان کے لیے آپ نے لون لیا اور بینک نے آپ کو مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے دے دیے آپ کے مکان بنانے کے لیے. اور بینک آپ سے مطالبہ کر رہا ہے 11 لاکھ واپس کرنے کا، مثال دے رہا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بینک آپ کو مکان بنا کے دے رہا ہے اور وہ مکان آپ کو 11 لاکھ کا بیچ رہا ہے. اس میں جو ہے اگرچہ ان کی بینک کی لاگت 9 لاکھ 8 لاکھ ہی آ گئی، آپ سے 11 لاکھ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ قسطوں میں پے کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح سے آپ گاڑی وغیرہ لیتے ہیں تو گاڑی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی عموماً اس طور پر ہوتا ہے کہ جو گاڑی ہوتی ہے وہ بینک ڈائریکٹ اس کی قیمت کمپنی کو جو ہے پے کر دیتا ہے. آپ کو جو ہے بینک کو جو ہے گاڑی کی قیمت ادا کرنی ہے، گویا آپ بینک سے گاڑی خرید رہے ہیں اور بینک کیا بنتا ہے، آپ دونوں کے درمیان خریداری کرنے والا یعنی ایک بروکر بن رہا ہے کہ وہ آپ کا اور کمپنی کے درمیان ایک معاملہ سیٹل کر رہا ہے. وہ اپنی طرف سے آپ کو گاڑی خرید کر دے رہا ہے اور بینک آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اس کو گاڑی کے پیسے دے دیے ہیں، یہ گاڑی میری تھی، آپ مجھ سے اب خرید لیجیے. تو پھر اس صورت میں اس کی گنجائش بن جاتی ہے. لیکن ڈائریکٹ اگر ہم پیسے لیں، مثال کے طور پر ہم نے 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی گاڑی ہم نے خریدنی ہے تو ہم بینک سے ڈائریکٹ 10 لاکھ لے رہے ہیں لون پر، تو یہ اب چونکہ یہ رقم کے بدلے رقم ہے تو پھر اس صورت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. بہرحال یہ فائنینس کے متعلق سوال ہے، اس پر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو ایک اسپیشل لیکچر اس کے ریکارڈنگ ہم انشاءاللہ رکھ لیں گے. اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چیز جو آپ نے بتائی ہے ابھی کہ بینک سے آپ لون لے تو اس پہ آپ نا اپنا پیسہ ایز اے مطلب نا انٹرسٹ دے کے آپ کو ڈپینڈس اپان کہ حرام یا، لیکن نعمانی صاحب کا پچھلی باری میں نے یہ سنا تھا لیکچر، انہوں نے بولا کہ یہ جو قرضہ آپ لے رہے ہو بینک سے، آپ تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ہی جنگ موڑ لیتے ہو ڈائریکٹلی. تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ جنگ موڑ لیتے ہو تو دین، اور دوسرا سوال، آپ نے گاڑی تو لی ہے، گاڑی کا آپ کے پاس پیسے ہے تو اس میں پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کو انشورنس کرنا ہے گاڑی کا، بیکاز آپ کی گاڑی سڑک پہ نہیں آ سکتی ہے کیونکہ بیکاز آف ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشنز. تو اس کی وجہ سے آپ وہ چیز اس کا انشورنس کرا کے چلا سکتے ہیں. باقی لائف والا انشورنس وہ بند ہے، وہ چیزیں بند ہے. لیکن یہ والا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے آپ جنگ کر رہے ہو اور اس میں آپ ذرا پلیز یہ دوہرائیں. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، غالباً سورہ بقرہ کی ہیں غالباً یا سورہ نساء کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر آپ سود لے رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
جنگ ہے. لیکن میں نے کہا سود کی دو کیٹیگری ہیں، ایک لینا ایک دینا. لینا تو ڈائریکٹ اسی میں آ جائے گا، لیکن جو دینے والی صورت ہے وہ بسا اوقات مجبوری والی صورتیں اس میں آتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ آپ کے لیے خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، غیر اللہ کے لیے جس کو پکارا جائے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ایک ایکسیپشن دو ایکسیپشن دی. فمن اضطر، پر جو شخص مجبور ہو، اضطراری والی حالت جس کی ہو، اس کے لیے جائز ہے، وہ کھا سکتا ہے. لیکن دو کنڈیشن رکھیں، غیر باغ ولا عاد، نہ وہ سرکشی کرے نہ حد سے تجاوز کرے. تو اگر اس کنڈیشن میں ہے تو حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. یہ میں نے ابتدا میں ہی آپ کو ایک اصول بیان کیا تھا کہ الضرورات تبیح المحظورات، مجبوریاں حرام چیزوں کو، ممنوع چیزوں کو بھی حلال قرار دیتی. جب آپ کی جان پر بنائے تو آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. پھر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن کریم خود اجازت دے رہا ہے. تو یہ اضطراری والی حالت ہوتی ہے. بہرحال جو آپ نے نعمانی صاحب کا بیان کیا یہ بالکل بات صحیح ہے. جب سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. البتہ ایک چیز اور بھی ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور مجھے اس کے متعلق یہ یقین نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. بہرحال حدیث ہے، یہ موجود ہے کہ جو سود لینے کا جو سب سے کم تر درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے. تو بہت زیادہ برا عمل اور بہت زیادہ گناہ کا کام ہے. لیکن بہت ساری چیزیں، بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انسان کو مجبوری ہوتی ہے. آپ صرف آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ صرف اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے آپ سود لے رہے ہیں. تو اب یہ مجبوری نہیں تھی، صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. اپنی جو ہے، ایک تو ہوتی ہیں ضروریات، دوسری ہوتی ہیں خواہشات. ضروریات کے لیے سود کی اجازت ہے، لیکن خواہشات کے لیے سود کی اجازت نہیں ہے. بہرحال اگر انسان کوئی بچ سکتا ہو تو بچنے میں تو وہ تو پھر اس کا تو نور نالا نور ہے، وہ تو ثواب در ثواب ہے. لیکن اگر مجبور ہے تو اس کو اجازت ہے. جیسے کوئی انسان مر رہا ہو تو وہ خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کھائے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال وہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. سود لینا اور سود دینا دو الگ الگ معاملات ہیں یہ. اسی لیے ایک کو سود لینے کو حرام لعینہ ہی میں رکھا کہ یہ اپنی ذات میں اس میں کوئی حلال ہونے کی گنجائش نہیں سود لینے میں. اور سود دینے میں کیونکہ آپ مجبور ہوتے ہیں بسا اوقات سود دینے کے لیے، تو پھر اس صورت میں گنجائش رکھی گئی ہے، اس کو حرام لغیر ہی رکھا گیا. اس کی دوسری کیٹیگری میں وہ آ گئے. حرام ہے لیکن لغیر ہی ہے، دوسرے سبب کی وجہ سے اس کو حرام رکھا گیا. تو اسی طرح سے جب آپ گاڑی کے لیے سود لے رہے ہیں، یا جو گاڑی کے لیے سود ہے، یا ہوم لون آپ لے رہے ہیں، لیکن جب بینک آپ کو مکان بنا کے دے رہا ہو، گاڑی بینک آپ کو خرید کے دے رہا ہے، یا اور کوئی چیز، فون آپ لے رہے ہیں یا EMI پر، فون کی پیمنٹ جو ہے بینک کر رہا ہے، تو وہ زیادہ قیمت پر بھی آپ سے، وہ بینک آپ سے زیادہ قیمت وصول کر سکتا ہے. وہ جائز ہے، وہ ایک بزنس کا ایک کی شکل ہو جائے گی، خرید و فروخت کی. کہ بینک نے فون خریدا، جیسے آپ نے مان لو فون خریدا 10,000 کا، آپ نے فون خریدا، آپ اس کو 11,000 کا بیچ رہے ہو. بینک بھی وہی کام کرے گا، 10,000 کا خرید کر 11,000 کا آپ کو بیچ رہا ہے. تو وہ جو ہے بزنس والی شکل اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اس کی گنجائش اکثر فقہا دیتے ہیں. البتہ بہتری ہے انسان بچے، اگر بچنا ہو تو وہ تقوی کی بات ہے پھر، لیکن گنجائش ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو پرسنل لون ہے کہ آپ پیسے لے رہے ہیں بینک سے اور اس کے بدلے آپ پیسے ہی دے رہے ہیں، یا بزنس لون ہے آپ پیسے لے رہے ہیں ڈائریکٹ بینک سے، اور اس کے برعکس آپ کو یہاں سے مزید پیسے دینے پڑ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ اب اس کی گنجائش نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ کسی بھی حکم کی نوعیت ہم نے سمجھنی ہے کہ وہ کس درجے کا، کس کیٹیگری کا عمل ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر دوسرا جو سوال کیا تھا، انشورنس ہم نے لینا ہے. انشورنس یہ مجبوری والی کیفیت میں آئے گا.
کہ اگر آپ انشورنس نہیں کریں گے تو آپ کو ہر رائڈ پہ آپ کو فائن بھرنا پڑے گا، اور آپ کسی ملک کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اور خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپ کا جو کریکٹر ہے قانوناً وہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، یا باقی چیزیں معاملات آپ کو ایک اچھا شہری تصور نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس انشورنس کی اور یا اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہوں تو ان کی اجازت پھر ہو جائے گی، جو ایک کسی ملک کا قانون ہمیں کروا رہا ہے جب تک اس کی تھوڑی بہت گنجائش ہو۔ تو انشورنس کی گنجائش ہے، لیکن بشرطے کہ آپ اس کو کلیم کرنے کے لیے کوئی حادثہ نہ کریں یا کوئی اس طرح سے، بہرحال وہ ایک طویل بحث جائے گی، انشاءاللہ اس پر ہم ایک خصوصی لیکچر رکھیں گے انشاءاللہ اس پر کسی دن، فائنینس کے اوپر، اسلامی مالیات کے اوپر، وہاں پر انشاءاللہ اس پر ہم کریں گے ڈسکس۔ تو بہرحال مطلق طور پر کہ جو انشورنس آپ لیتے ہیں گاڑی وغیرہ پر، وہ آپ کے لیے مجبوری ہے، ملکی قانون کے اعتبار سے آپ کو انشورنس لینا ضروری ہے۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ جی مفتی صاحب نا معذرت کا پھر سے ایک باری نا بتانا چاہتا ہوں، آپ نے جو یہ بینک والی بات بتائی تھی کہ آپ نا 10,000 لے رہے ہیں تو آپ کو 11,000 ڈائریکٹلی دینے ہیں، تو یہ دو چیزیں آتی ہے اس میں۔ ایک تو ٹریڈنگ والا سسٹم ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں بینک کے ساتھ، آپ 10,000 دے رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے دونوں سائڈ میں، لیکن آپ کو وہ نہیں ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم 11,000 دیں گے یا 12,000 دیں گے۔ اگر ان کا فائدہ ہو رہا ہے تو 11,000 آپ کو دے سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹریڈنگ، لیکن یہ جو سودی والا کاروبار ہے کہ آپ کو 10,000 دے رہے ہیں اور 11,000 آپ کو واپس کرنے ہیں، تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا فتویٰ تو ڈائریکٹلی جو اس پہ آپ نے بیان کیا نا سود، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی شاید یہاں پر نہیں، اس کلاس میں میں نے نہیں بتایا، دوسری جگہ بیان کیا تھا۔ سود اور کاروبار میں فرق ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت جو ہے تجارت یہ تو سود کے جیسی ہے۔ قرآن کریم کی میں اس کا تذکرہ آیا، یہ لوگ کہتے تھے کہ سود میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے 10,000 کا اگر ہم نے سامان لیا اور اس کو ہم 1100 میں بیچتے ہیں، اور اسی طرح سود میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 1,000 کا ہم نے رقم کسی کو دے دی اور اس کے برعکس ہم اس کو 1100 لے رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں تو 100 کا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہی تو ان میں خاص فرق نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو، ٹریڈنگ کو حلال کیا ہے، اور ربا کو، سود کو حرام کر دیا ہے۔ ربا اور اب تجارت میں اور سود میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں پر متعین ہے، اس کا پروفٹ متعین ہوتا ہے۔ سود میں جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک آپ کو بتائے گا کہ 7%، 8%، 9%، 10%، 11%، اتنے پرسنٹ آپ کو انٹرسٹ دینا ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہے۔ یا آپ بینک کے ساتھ کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ بینک کو یہاں سے رقم دے رہے ہیں، ڈپازٹ کر رہے ہیں، اور بینک آپ کو اس پر جو ہے کچھ پرسنٹیج دے رہا ہے، 5%، 10% آپ کو دے رہا ہے ڈپازٹ کرنے کے، کہ آپ ہمارے پاس رکھیں، 1 سال کا ہم آپ کو اتنا دیں گے، جو ہے، یا آپ ہمارے پاس 1 مہینے رکھیں، 2 مہینے رکھیں، یا 1 سال، 2 سال، 10 سال کے لیے رکھیں، اتنا ہم آپ کو پروفٹ دیں گے۔ یہ ہے سود کی شکل۔ اس کے برعکس تجارت والی شکل کیا ہے؟ تجارت والی شکل یہ ہے کہ بینک آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں مال دے دیجئے، ہم اس کے ذریعے بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، اور اس تجارت سے جو منافع آئے گا اس کی پرسنٹیج پھر ڈیوائیڈ ہوگی، تو اس کا 10% آپ کو ملے گا، جو ہے 90% یا 80% ہم رکھیں گے، باقی چیزیں باقی کاموں میں جو ہے لاجسٹک اور باقی چیزوں میں لگ جائیں گی۔ یہ آپ کے ساتھ اب معاملہ ہے۔ اب جتنا آپ کا منافع ہو رہا ہے اس اعتبار سے آپ کی جو انکم ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، اور جتنا ان کا اگر نقصان میں چل رہا ہے تو آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، بینک کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اسلامک بینکنگ جو چلتی ہے، جہاں پر بھی چل رہی ہے، وہ اسی نظام کے تحت چلتی ہے کہ وہاں پر وہ بینک کو ضامن بناتے ہیں، ذمہ دار بناتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارا پیسہ ہے، آپ اس سے ٹریڈ کرنا چاہیں۔ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے جتنا رکھا اتنا ہی آپ لے لیں، ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ بینک کو اماؤنٹ دیتے ہیں اور آپ اس کو ایلو کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسے سے، ہماری رقم سے آپ ٹریڈ کیجئے، جو بینیفٹس ہوں گے وہ ہماری
جو ہے آپس میں ڈیوائڈ ہوں گے، یہ جائز ہے، اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، ہم اس کو کہتے ہیں سلیپنگ پارٹنرشپ۔ سلیپنگ پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص مال دیتا ہے، دوسرا شخص کاروبار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے 10,000 روپے اٹھائے اور ایک شخص کو دیے، اور اس شخص کا کام یہ تھا کہ اس کے پاس ایک دکان تھی، وہ دکان کا کام کر رہا تھا، میں نے 10,000 اس کو دیے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے میرے لگ رہے ہیں۔ اب کیا ہے، جو منافع آ رہا ہے، مان لو منافع ہمارے پاس 2,000 کی شکل میں آیا، تو اب اس منافع کو ہم نے تقسیم کیا کہ آدھا تمہارا ہے، آدھا ہمارا ہے۔ اب وہ منافع 4,000 ہو گیا تو 2,000 اس کے ہوں گے، 2,000 میرے ہو گئے۔ منافع 3,000 ہو گیا تو 1,500 اس کا ہے، 1,500 میرا ہے، حالانکہ میں نے صرف پیسے دیے، باقی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کا جو نام ہے، عربی میں ہم اس کو مزاربت کہتے ہیں، لیکن انگلش میں اس کو کہتے ہیں سلیپنگ پارٹنرشپ، کہ ایک شخص آرام کر رہا ہے اور دوسرا اس میں کاروبار کر رہا ہے۔ تو یہ بینک بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ ایک شخص ہم رقم دے رہے ہیں اور بینک اس پر پھر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو وہ اسلامک بینکنگ میں اگر نارمل بینک بھی ہو تو اس میں اس چیز کا جب جو ہے ایگریمنٹ بنے گا کہ ہم آپ کی رقم سے، آپ کے پیسے سے ہم بزنس کریں گے، جو انٹرسٹ ہوگا، جو فائدہ ہوگا، اس کو ہم آپس میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے یا کس بھی طور پر ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ متعین نہیں ہوگا کہ اتنا دیں گے، اتنے پرسنٹ دیں گے یا اتنے پرسنٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سود اور ٹریڈنگ میں دونوں میں فرق ہے۔ یہ ٹریڈنگ میں رسک ہوتا ہے بیسیکلی، اور سود میں رسک نہیں ہے۔ تو رسک والی چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کرا دیا ہے بینک کے اندر۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے اسلامک فائنانس پر ہم ایک لیکچر رکھیں، اور کوشش کریں گے۔ یہ مجھے ابھی خیال آیا، میں مینجمنٹ سے بھی اس کے حوالے سے بات کروں گا، اگر ہمارے پاس کوئی اچھے عالم دین اس پر اویلیبل ہوئے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی، کسی کا سوال ہو سبق کے ریلیٹڈ؟ جی پی فنڈ کے حوالے سے کوئی صاحب سوال کر رہے ہیں، اس کو بہتر ہے ہم اسی دن انشاءاللہ کر لیں گے، کہ جو ہمارے پاس اس وقت ہوں گے وہ انشاءاللہ کوئی ایکسپرٹ ہوں گے، تو وہ آپ سے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، اور اسلام کا قانون بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کا دستور آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز کو ایک ہی کیٹیگری میں نہیں رکھا ہے قرآن کریم میں۔ اگر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہودی ان کی یہ برائیاں ہیں، یہ کرتے ہیں یہودی، وہیں پر اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گی کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں۔ اگر مشرکین مکہ کی برائی بیان کی جا رہی، وہیں پر بیان کرے گا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں۔ وہیں پر یہ ذکر آئے گا کہ ان میں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، ہم اس کو سیدھا راستے دکھا دیتے ہیں یا اس کے لیے اچھے، یعنی اسلام کا دونوں طرف جو رجحان ہوتا ہے۔ اسی لیے جب فتاویٰ دیے جاتے ہیں تو ان فتاویٰ میں کہتا ہوں اسپیسیفک جو کوئی حالت بنتی ہے، کسی شخص کے ساتھ کوئی حالت پیش آ جائے، اس کے حوالے سے پھر فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے فتویٰ۔ یہ جو اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مسائل بیان کرنا ہے، ان کو ہم فتاویٰ بازی نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمومی حالت ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو جی پی فنڈ کے حوالے سے جو ہے، اس کے حوالے سے تو میں پہلے کلیئرٹی آپ سے چاہوں گا، تو پھر اس پر میں اپنا پوائنٹ رکھوں گا کہ اس کے اندر کتنی چیزیں جو ایسی ہیں جو جائز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو جائز نہیں ہیں، حلال نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اس پر ہم انشاءاللہ اسی دن انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے اس کے حوالے سے کہ اگر ہم نے بینک کے پاس پیسے رکھے تو وہ تو سود دے گا،
وہ منع تو نہیں کرے گا اور واپس بھی نہیں لیتا ہے بینک. تو مطلب جتنا آپ کے پاس آپ نے 1000 رکھا تو اس کا 1 مہینے کے بعد جو بھی اس کا ریشو بنتا ہے اس حساب سے اس پہ سود تو چڑھے گا. اس سود کا کیا کرے؟ یہ بھی ایک حکم ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہوتا ہے. اس کا یاد رکھنا، اس کو صدقے کی نیت سے خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اپنے اوپر خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی کو دینا صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، یہ بھی جائز نہیں. ہاں اس کو صدقہ کرنا جائز ہے لیکن بغیر نیت کے. تصدق بلا نیت، کہ بغیر نیت کے آپ اس کو صدقہ کر دیں. آپ کے پاس سودی رقم ہے، آپ نے کسی ضرورت مند کو دے دی، یا کہیں کام چل رہا تھا، سڑک روڈ کا کہیں پر کام چل رہا تھا، رفاہی کام تھا، تو آپ نے اس کو صدقہ کر دیا، آپ نے ان کو دے دیا، اس پہ آپ نے کوئی رفاہی کام شروع کر دیا لیکن ثواب کی نیت نہیں رکھی. اگر ثواب کی نیت رکھیں گے تو آپ حرام کام کو حلال کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا. تو آپ اس سے صدقہ کر سکتے ہیں لیکن بغیر نیت کے. کسی غریب کو آپ نے دے دیا، بغیر ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں لیکن ثواب کی نیت سے اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، شاید کسی کے کوئی سوالات وغیرہ نہیں ہیں. 3 منٹ ہم اور انتظار کریں گے، اگر آپ کے سوالات آئیں تو ہم رکیں گے، ورنہ ہم اختتام کر لیں گے میٹنگ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی جی صاحب آپ جو نے ابھی 30 تاریخ کے لیے رکھا ہے گھاٹ آنے کے لیے، وہ اس میں کیا ہے؟ اس میں ضروری آنا ہے؟ مطلب مینجمنٹ اس میں کیا ہوگا؟ محترم یاسر صاحب، آپ جواب دے دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ پروگرام جو 30 تاریخ کے لیے رکھا گیا ہے، یہ جب اکیڈمک انالیسس بھی ختم ہوا تھا، اس کے بعد جو انٹریکشن سیشن تھا اس میں ہمارے پاس ایک رائے یہ بھی آئی تھی کہ ایک فزیکل میٹ ہونی چاہیے. تو اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے ایک پروگرام رکھا. اس کے کئی یعنی پس منظر میں اور کئی پہلوؤں سے ہم نے اس کو دیکھا ہے، غور کیا اور اس کے بعد یہ طے کیا. تو پہلی بات یہ کہ ہم لوگ جو ایک دوسرے سے مستفید ہوتے ہیں علمی اعتبار سے، ہم اگر کسی وقت ملاقات کریں فیس ٹو فیس، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوگا. دوسری بات یہ کہ طلبہ و طالبات کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے، وہ بالمشافہہ جس کو ہم کہتے ہیں، فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے اپنے اساتذہ سے جن سے وہ پڑھتے ہیں. کیونکہ علم کا معاملہ روح سے جڑا ہوا ہوتا ہے، گویا کہ طلبہ اور استاد کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ روحانی رشتہ ہوتا ہے. اس میں عمر کا، عہدے کا اور اس طریقے کے یہ لحاظ نہیں ہونے چاہیے خاص طور پہ دینی علوم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں. اسی طریقے سے مختلف پہلوؤں سے اس پر غور کیا گیا، تو پھر یہ طے کیا گیا کہ یہ پروگرام منعقد کیا جائے. اور یہ ایک ہی پروگرام نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک سیریز رہے گی اب آگے پروگرامز کی فزیکل میٹ کے حوالے سے. اس بار ہم نے ایک کمبائن پروگرام رکھا ہے. خواتین جو ہماری طالبات ہیں وہ بھی آئیں گی، میل بھی آئیں گے. مستقبل میں ہم اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک جو پروگرام کی جھلکیاں یا پروگرام کا جو ترتیب ہوگی وہ آپ سے شیئر کیا ہوا ہے. اس میں ایک 2 شکیں ہیں جس میں آپ لوگ اپنی رائے دیں مختلف اعتبار سے، پروگرام کے حوالے سے یا اسی طریقے سے پروگرامات کے حوالے سے، اس پورے کورس کے حوالے سے. ایک ڈسکشن ہوگا، گروپ ڈسکشن ہوگا، ٹیچر سے ڈسکشن ہوگا. اس طریقے سے ہم اس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کی انوالومنٹ ہو. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ایک فیصلہ کر لیں اور آپ پر تھوپ دیں، چاہے کسی کو وہ قابل قبول ہو یا نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ آپ لوگوں کے کنسنٹ سے، آپ لوگوں کی مشاورت سے کیا جائے. تو اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے اس پروگرام کو لے کر. تو اب جہاں تک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا اس میں آنا ضروری ہے،
تو جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس اعتبار سے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آنا ضروری ہے یا نہیں ہے. فقہ کی کلاس ہے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ واجب ہے یا حرام ہے، کیونکہ کلاس کا اور پروگرام کا ہے. بلکہ ہماری گزارش رہے گی آپ لوگوں سے کہ جتنا آپ ہو سکے آپ کوشش کیجئے کہ ایک دن، یہ چوتھا مہینہ ہمارا چل رہا ہے، کہ 4 مہینوں میں ایک دن میں یا ایک دن سمجھ لیجئے اس کو ہم نکالیں اور جائیں اس جگہ پر جہاں سے ہم یا جس کے چھت کے نیچے ہم علم دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہے. اب آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں، یا اس طریقے کا سوال مجھے پوچھنا چاہیے کہ کیا ضروری ہے یا نہیں. یہ آپ خود اس بات کا جواب ڈھونڈیں، نہ کہ ہم آپ کا جواب دیں. ٹھیک ہے؟ نہیں، سب کو آنا ضروری ہے، سب کو آنا چاہیے اس میں. لیکن میں اس لیے پوچھ رہا تھا اگر سکپ کوئی نہیں آ سکا، ویسے کوئی کسی مجبوری کے کارن، تو کوئی وہ اس میں سجدہ سہو سے ادا ہو جائے گا. نا کوئی بات نہیں، اگر اس قسم کی کوئی مجبوری ہوگی تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اس طریقے سے یہ تھوڑی ہے کوئی فزیکل کلاس ہے تو اب آپ کلاس میں حاضر نہیں ہوں گے تو آپ کو پینلٹی لگے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں ضرور اس پروگرام میں حصہ لینے. مین مدعا یہی ہے ہمارا کہ ہم جو بھی آگے کوئی انیشیٹو لینا چاہیں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے اس پروگرام کے حوالے سے اس چھتری کے نیچے، وہ آپ لوگوں کی مشاورت سے کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم مفتی صاحب سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، اس کے بعد شاید جی پروگرام ختم ہوگا. جی یہ جو سود کے حوالے سے آپ نے لاسٹ میں ایک مطلب فتویٰ صادر کیا، ہم یہی کہیں گے اس میں کہ اگر کسی کے پاس سود کی رقم ہے، سود کا پیسہ ہے، بغیر نیت کے اس کو وہ صدقہ کرے. لیکن اگر نیت کی ثواب کی تو پھر مطلب اچھا نہیں ہوگا، وہ غلط ہی ہوگا. تو مطلب اس کو ثواب نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے اس کا الٹا ہی اس کا گناہ بھی ہو سکتا ہے. ایک سوال یہ کہ اگر کسی کو بدکاری کرنے کا موقع ملتا ہے، اگر وہ اس میں ملوث ہو گیا تو گناہ گار ہو گیا. اگر اس نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا تو اس کو ثواب ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا؟ اگر ثواب ملے گا تو پھر برابر اس کی بھی وہی نوعیت ہے، تو کیا اس میں اس کو کوئی ثواب کی مطلب نیت سے اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ کس کو؟ سود کو؟ ہاں مطلب اس کو موقع ملا ہے، پیسہ آیا اس کے پاس، لیکن پیسہ آنے کے باوجود اس کو وہ صدقہ دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے. نہیں، یہ تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جو زنا والی آپ نے مثال دی، وہاں بہرحال ثواب ہے، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں تھا، وہ باز آ گیا، وہ رک گیا اس چیز سے. لیکن جو سود ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے مال، ہم اس کو واپس کر رہے ہیں. تو واپس کرنا جو ہوگا وہ عمل مستحسن ہے، بہتر ہے. اس کو رکھ لیں ہم، یہ تو حرام ہو گیا. اس کو تو واپس کرنا ہی کرنا ہے. لیکن کس طرح سے کرنا ہے؟ پہلی شکل تو اعلیٰ شکل یہ ہے ہم سود لیں ہی نہ. اگر ہم کسی انسان سے ڈائریکٹ کسی انسان کے ساتھ ہم جو ہے سودی کاروبار کر رہے ہیں اور وہاں سے ہم سود لے رہے ہیں، وہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے سود لے لیں. ٹھیک ہے. لیکن اب دوسری شکل ہے، بینک ہمیں سود دے رہا ہے. بینک تو واپس لیتا نہیں ہے سود، اس کے وہاں پر جتنا اکاؤنٹ میں ہے وہ ہمیں لینا ہی لینا ہے. تو اب اس صورت میں وہ جب ہم وہاں پر لینے میں بھی مجبور ہیں تو ہم لے کر پھر اس کو ہم جو ہے دے رہے ہیں. اب دو صورتیں ہیں. اگر ہم اس کو صدقہ کریں گے ثواب کی نیت سے، یعنی ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو حرام کام ہے، فی نفسی ہی سود حرام ہے،
اور سود سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کر رہے ہیں. حرام کام سے ہم نیکی کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. دوسری چیز جو زنا والی تھی، وہاں ہم بچ رہے ہیں، ہم کوئی کام نہیں کر رہے، ہم بچ رہے ہیں، اس بچنے پر نیت ہے، ثواب ہے. یہاں پر ہمارے پاس سود ہے، اس سود کو ہم نہیں لے رہے ہیں، یہ ثواب ہے، اس پر ثواب ملے گا. اگر ہم نے اس کو رکھ لیا گناہ ہو گیا، لیکن ہم اس کو نہیں لے رہے ہیں، یہ اس پر ثواب ہے. لیکن پھر دوسری چیز کہ اس کو ہم خرچ کہاں کریں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. اس کو اپنے پاس نہ رکھنے پر ثواب ہے، یہ اچھا ہے کہ بینک نے ہمیں دیا سود، لیکن ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھ رہے ہیں. ہمارے پاس، ہمارے دل میں ایک جو ہے چبھن سی ہے کہ میں سودی رقم کو کیا کروں، میں اس کو اپنے پاس نہ رکھوں، اس پر ثواب ہے. لیکن اس کو غریب کو دینا ثواب کی نیت سے، نیکی کا کام سمجھ کر، پھر یہ جو ہے یہ ثواب نہیں ہوگا، بلکہ یہ عبادت کا جو معاملہ ہے، یہ عبادت کا ایک کام ہے، عمل ہے. اس میں ہم حرام کام کے ذریعے، حرام مال کے ذریعے ہم عبادت کر رہے ہیں، اور حرام مال کے ذریعے آپ عبادت کریں گے، وہ عبادت قابل قبول ہوگی ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دو معاملات ہیں. ایک یہ کہ اس سود کو ہم اپنے پاس رکھیں، اگر اپنے پاس رکھیں گے یہ حرام ہے، رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کو دینا ہے تو آپ نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا کہ میں اس رقم کو، سودی رقم کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اس پر ثواب ہے. لیکن اب کسی غریب پر صدقہ کر رہے ہو، اس صدقے پر ثواب نہیں ہے. وہاں جب دینا ہے وہاں بغیر نیت کے. کیوں؟ اس لیے کہ مال جو ہے حرام مال ہے، اور حرام مال سے جو ہے نیک کام نہیں کیا جاتا. اور صدقہ کرنا ایک ایسا عمل ہے جس پر تعظیم کی جائے گی، جس پر سراہا جائے گا. لیکن حرام کام کے ذریعے، حرام مال کے ذریعے آپ صدقہ کر رہے ہیں تو اس پر سراہا جائے گا، یعنی اس کی تعظیم تو نہیں کی جائے گی نا، کہ آپ نے سود لیا اور اس سود سے آپ جو ہے لوگوں کا بھلا کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تعظیم والا عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے لوگوں میں جو ہے ترغیب ملے گی کہ ہم بھی سود لیں، اور ہمارے پاس بھی اتنا مال ہو، ہمارے پاس بھی پھر لاکھوں میں سود بنے، اور ہم بھی اس کو پھر لوگوں میں صدقہ کریں گے. یہ تو پھر سود کے جمع کرنے کی طرف لوگوں کو ترغیب ملے گی. اس لیے دو عمل ہیں، ایک ہے اس کو اپنے پاس رکھنا، وہ حرام ہے، اپنی طرف سے اس کو نکال دینا، اپنے مال سے اس کو علیحدہ کر لینا، اس پر ثواب ضرور ہے، اس پر ثواب ہے. لیکن جب غریب کو دے رہے ہیں اس وقت ثواب کی نیت نہیں ہے، یہ ہے. اور غریب کو اس بات کے سے مطلع کرنا ہے کہ یہ سودی رقم ہے، اور بغیر نیت کے میں آپ پر یہ خرچ کر رہا ہوں، یا کسی رفاہی کام میں آپ لگا رہے ہیں، اور اس بات کی وضاحت کرنی ہے کہ یہ سودی پیسہ ہے، یہ میری حلال کمائی نہیں ہے. اگر غریب اس پر رضامند ہے تو پھر آپ دے دیں، اگر وہ رضامند نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہ دیں.